بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے کہ میں بات چیت شروع کروں، آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے موبائل کو یا تو سوئچ آف کر لیں یا سائلنٹ کر لیں کچھ دیر کے لیے۔ دیکھیے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول تھے، آخری پیغمبر تھے۔ آپ کے بعد اب کوئی دوسرا رسول نبی نہیں آنے والا ہے۔ ہم تمام لوگ ان کی امتی ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے اوپر کچھ چیزیں فرض ہیں، جن چیزوں کو فرائض کے طور پر آپ جانتے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک اور سب سے بنیادی فریضہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی کوشش کے ذریعہ یہ جاننا چاہیے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، آپ کا پیغام کیا تھا، اور یہ کہ آپ نے اپنے پیغام کو کس طرح پھیلایا۔ جب اس سوال کو لے کر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے اور پھر آپ کی دی گئی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے، یعنی قرآن کا، آپ کی سنتوں کا، احادیث کا، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام بنیادی طور سے 4 ذمہ داریاں لے کر بھیجے جاتے تھے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ جمعہ کی بھی وہ آیت ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم الی آخر ہی آیا۔ پیغمبروں کو 4 بنیادی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ ان 4 ذمہ داریوں میں ایک بات جو اہم تھی وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کا جو اصل مشن ہے وحدانیت کا مشن، ونس آف گاڈ کا مشن۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ کی بعثت ہوئی مکہ میں تو اس وقت اپنے کام کو آپ نے کس پیٹرن پر آگے بڑھایا۔ مکہ میں جو صورتحال تھی وہ یہ کہ خود کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر 360 یا 65 بت رکھے ہوئے تھے، جبکہ آپ کا جو مشن تھا وہ توحید کا مشن تھا، یعنی ایک ایشور واد کا مشن، ایک خدا کو ماننے کا مشن اور اس کو پھیلانے کا مشن۔ اس اعتبار سے آپ کا مشن ایک اور حالات اس کے بالکل برخلاف۔ اب آپ نے کام جو شروع کیا وہ شروع کیا اقرا سے۔ مشن تو ہے توحید کا، لیکن حالات وہاں پہ وہ نہیں ہیں، تو آپ نے کام کیا اقرا سے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اہم نقطہ ہے، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھنا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اقرا اور پیغام توحید آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ بغیر اقرا کے توحید کا پیغام سمجھانا، سمجھنا، عام کرنا بڑی مشکل بات ہے۔ تو مکہ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ اقرا سے کام شروع کرو، تو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب یہ پیغام آ گیا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا تعلیم اور دعوت کے ذریعہ، تعلیم اور دعوت کے ذریعہ۔ یہاں پہ اب 2 اہم ترین نقطہ ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اقرا یعنی پڑھنا، پڑھانا اور دعوت توحید آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ دوسری اہم بات، علماء حضرات غور کریں، دوسری اہم بات کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کا جو ہمیں طریقہ دیا وہ یہ کہ ہمیشہ ممکن سے آغاز کرو، ٹکراؤ سے بچتے ہوئے ہمیشہ ممکن سے آغاز کرو، یعنی جو ممکن ہے اس سے کام کا آغاز کر دو، کوئی عذر مت لو۔ مشن تو تھا توحید کو پھیلانا،
لیکن اب دیکھیے آپ نے کام شروع کیا اقرا سے، تو ایک تو پڑھانا اور دوسرا ممکن سے آغاز. تو اگر آپ ممکن کو چھوڑ کر ناممکن کے پیچھے بھاگتے تو ٹکراؤ کی بھی نوبت آتی اور کام کا آغاز بھی نہیں ہو پاتا. اور جب آپ اسباب و وسائل کے اعتبار سے جائزہ لیں تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اگر اس طرح آغاز ہوتا تو پیغمبر اسلام کا مشن وہیں شروع ہوتا، وہیں ختم ہو جاتا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی وحی کی رہنمائی میں آپ نے پر حکمت طریقہ اختیار کیا، تو یہ ایک رہنمائی ملی. اب اقرا اور دعوت پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ سکھایا ہے کہ تم جہاں بھی رہو سب سے پہلے اقرا کو عام کرو، پڑھو. اسلام نے علم کے معاملے میں کوئی تقسیم نہیں کی ہے. یہ انفارچونیٹ کنڈیشن ہے. یعنی یہ ہم لوگوں سے جو ایک بڑی غلطی ہوئی بات کے زمانے میں، ان میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے علم کو تقسیم کر دیا، اور یہ تقسیم علم دین اور علم دنیا کے خانے میں ہو گئی. یعنی کچھ تعلیم کو ہم نے بطور خاص علم دین کہہ دیا اور کچھ تعلیم کو علم دنیا کہہ دیا. یہی وہ بلنڈر ہے جس کا خامیازہ ہم بینگ اے مسلم کمیونٹی، امت مسلمہ ہونے کے اعتبار سے جھیل رہے ہیں. دور اول کے مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا. لہٰذا آج جو آپ اسلام کے سنہرے باب کا ذکر کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر پاتے. آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی کمیونٹی میں اور تابعین کی کمیونٹی میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے. وہاں ایک طرف قرآن و حدیث کے ماہرین تھے تو دوسری طرف میتھمیٹکس اور جدید علوم کے بھی ماہرین پیدا ہو رہے تھے، بڑے بڑے لوگ. اور یہ صرف تقریر کی بات نہیں ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اور مدارس میں تاریخ کو تو اتنا بتا ہی دیا جاتا ہے کہ آدمی اتنا سمجھ لے کہ کیا سین تھا، کیا سین تھا. مسلمانوں نے عملاً، دور اول کے مسلمانوں نے عملاً اپنی دنیا میں، اپنے زمانے میں دنیا کے ہر علوم، فنون، سائنس اینڈ آرٹس کے فیلڈ میں رہنمائی کی ہے دنیا کی. وہ اپنے زمانے میں علم و فن کے لیڈر مانے جاتے تھے. یہ مقام تھا. یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم کو تقسیم نہیں کیا تھا. تو اب ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ علم کی تقسیم کو ختم کر کے علم کو آگے بڑھانا. پھر قرآن کو دیکھیے، بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ کائنات کا ذکر کرتے ہیں، آسمان و زمین پر غور و فکر کی باتیں کہتے ہیں. کہیں پہاڑوں کا ذکر ہے تو کبھی اینیملز کا ذکر ہے. تو ان تمام آیتوں کو قرآن و حدیث میں تو فقہی آیتیں نہ کے برابر ہیں، قرآن میں نہ کے برابر. لیکن بعد کے زمانے میں فقہ کو اس طرح حاوی کر دیا گیا کہ حکمت اور وزڈم کی جو آیتیں ہیں وہ دبسی رہ گئی. اب دیکھیں قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ کائنات پر غور و فکر کرو، کائنات پر غور و فکر کرو. یہ تو اسی وقت ہوگا جب آدمی سائنس کے علوم کو جانے، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، ہسٹری، جیوگرافی. آدمی یہ نہ جانے تو قرآن کی ان آیتوں کا پورا مطلب نہیں سمجھ پائے گا. مشہور آیت ہے قرآن کی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. اس میں کیا ہے؟ یہ تو براہ راست سائنس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ عن قریب ہم تمہیں دکھائیں گے. آفاق یعنی کائنات، برہمات، اور انفس یعنی تمہارے اندر بھی اپنی نشانیاں، سائنس، کہ یہ جو قرآن ہے یہ برحق ہے. جو قرآن ہے برحق ہے. پیغمبر اسلام نے علم پر اتنا زور دیا، آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر میں 70 لوگ آئرسٹ ہو کر لائے گئے غزوہ بدر میں. اب قدیم زمانے میں جو آئرسٹڈ پیپل کے اور گرفتار لوگوں کے بارے میں قانون تھا، وہ قانون یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا. جنگی مجرمین کی ایک ہی سزا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں پروفٹ آف اسلام نے ایک بڑا نمونہ سیٹ کر دیا. جب مشورہ ہوا کہ یہ لوگ جب ایرسٹ ہو کر آئے ہیں تو ان کے لیے پر فائن کیا لگے، قتل کر دیا جائے یا پھر عمر قید دی جائے، کچھ بھی. بہت سارے مشوروں کے بعد پیغمبر اسلام نے اہل مکہ کے اوپر یہ شرط لگا دی کہ ان میں کا ہر قیدی 10 بچوں کو پڑھائے گا. پیغمبر اسلام مدینہ میں تھے،
اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے مکہ والوں میں مدینہ کے مقابلے میں زیادہ علم اور ایجوکیشن تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ اہل مکہ جو مشرکین تھے، جو پیغمبر اسلام کے مقابلے میں فائٹ کرنے کے لیے آ چکے تھے، بلکہ کیا تو وہ کون سا علم سکھاتے؟ تو اس طرح علم کے معاملے میں پیغمبر اسلام نے یہ ہمیشہ کے لیے نمونہ سیٹ کر دیا ہے کہ علم کی کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔ ہر علم جو نفع بخش ہو، انسانیت کے کام آنے والی ہو، اس علم کو حاصل کیا جائے گا، اور علم کو حاصل کرنے میں کوئی عذر نہیں لیا جائے گا، خواہ دوست ہو یا دشمن ہو، اسے حاصل کرنا ہے چاہے کہیں سے بھی ملے۔ تو ہمیں اب اس معاملے میں بہت زیادہ سترک ہونا ہے، اور علم کو حاصل کرنا اس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی عمارتیں کھڑی کر دی جائیں، اسکائی اسکریپرز کھڑی کر دی جائے، یہاں پہ ہیلی پیڈ بھی بنایا جائے کہ آ کے وہ ہیلی کاپٹر اترے، ہوائی جہاز بھی اترنے لگے، تو ایئرپورٹ، ہیلی پیڈ اور انڈسٹریز سے آپ کا کچھ نہیں ہونے والا، ہمارا کچھ نہیں ہونے والا۔ جو چڑھنے والے چڑھیں گے، آ کے اتریں گے، ہمارے پاس بھی کسی طرح پیسہ ہوگا، ہم بھی چڑھیں گے اس پہ۔ علم حاصل کرنا، علم کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو ہر طرح کا علم دینے کا فیصلہ کیجیے۔ علم کے بعد اب میں دوسرے اہم پہلو پر روشنی دلا رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام کا جو مشن تھا وہ تھا دعوت اللہ کا مشن، یعنی کالنگ پیپل ٹو گاڈ۔ پیغمبر اسلام تو آخری پیغمبر تھے، یہ سب کا یقین ہے۔ اب کوئی پیغمبر رسول نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی بھی دوسرا شخص کھڑا ہو اور پیغمبری نبوت کا دعویٰ کرے تو یا تو وہ جھوٹا ہوگا یا پھر دیوانہ ہوگا۔ اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی دوسری رائے نہیں ہے، متفقہ فیصلہ ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا ہے کہ انا خاتم النبیین، قرآن میں ہے، حدیث کے علاوہ قرآن میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبری کا تو خاتمہ ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، لیکن انسانیت کی آمد کا سلسلہ تو لگاتار جاری ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ خدا کے پیغام کو نہ مانیں تو وہ کل قیامت کے دن خدا کے ابدی باغ میں جگہ نہیں پائیں گے، یعنی جنت میں جگہ نہیں پائیں گے۔ اور جن لوگوں کو نہیں پہنچا، قیامت تک آنے والے وہ انسان جن کو آج ہم غیر مسلموں کے خانے میں رکھے ہوئے ہیں، ان تک اگر نہ پہنچے اور کل حشر کے میدان میں خدا کی عدالت میں یہ گواہی دے دیں کہ یہ حامد، عامر، انصار اور ضیاء یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم تک خدا کا پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو تو نے مسلم گھرانے میں پیدا کیا، جہاں تیری آخری نبی کے اوپر اتاری ہوئی کتاب پہنچ گئی، اور ہمیں تم نے XYZ گروپ میں پیدا کیا، جیسے ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، نصارہ۔ تو اس میں ان کا کیا کمال ہے اور میری کیا غلطی ہے؟ پیدا کرنے والے تو ہے، فیصلہ تیرا چلا تھا۔ تو غور کیجئے کہ کل اس وقت کیا ہوگا خدا کی عدالت میں۔ یہ بڑا سنگین سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد، ختم نبوت کا عقیدہ صرف تقریروں میں بیان کرنے والا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری لائے ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ختم نبوت کے بعد امت مشن کے اعتبار سے مقام نبوت پر ہے۔ ختم نبوت کے بعد نبی کا لایا ہوا دین نبوت کا بدل ہوتا ہے۔ اب اس دین کو، یعنی اس کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانا امت محمدی کی ذمہ داری ہے، اسے ہر حال میں اسے پہنچانا ہے۔ اس بات کو قرآن میں اس طرح کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔ مفسرین نے بتایا کہ امت وسط کا مطلب ہے کہ ایک لمبی رسی ہے یا چھڑی ہے، اس کا جو بیچ کا، دونوں سروں کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ مطلب وسط کہلاتا ہے۔ تو ہم امت وسط، ہم درمیان میں، رسول سے ہمیں لینا ہے اور ہمارے بعد جو کمیونٹیز آتی جا رہی ہیں ان تک یہ پیغام پہنچاتے جانا ہے۔ یہ امت وسط، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ جو حالات مکہ میں تھے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے، مقررین اکثر اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ حالات اتنے سنگین تھے کہ آپ کے حجرے کے باہر پہرے داری بھی ہوتی تھی۔ اس وقت یہ آیت اتری
کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے رسول تمہارے رب نے تمہارے اوپر جو بھی اتارا ہے اس کو تم تمام انسانیت تک پہنچا دو، اور اگر نہیں پہنچاتے ہو تو گویا کہ تم نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی یعنی ٹھیٹ زبان میں کہیں تو دھمکی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر خود پیغمبر پیغام رسانی کا کام نہ کرے تو پیغمبر کی پیغمبری ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جس وقت اتری پیغمبر اسلام کی پہرے داری ہوتی تھی، اور یہ آیت اتنی بڑی آیت تھی چونکہ آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے تمہاری حفاظت خود اللہ کرے گا۔ جیسے ہی یہ آیت اترتی ہے پیغمبر اسلام حجرے سے اپنا چہرہ باہر نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اب تم جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اب پہرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم معمولی حالات میں ادھر ادھر ہوتا ہم پریشان ہو جاتے، کیا ہوگا کیسے ہوگا؟ پریشانی کی وجہ ہے کیونکہ ہم وہ کام کر ہی نہیں رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اگر ہم وہ کام کرتے تو ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہوتا کہ اللہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوا ہے۔ نہیں کریں گے تو اللہ کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے گا، اور کریں گے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دے دیا تو کمبخت ہم مسلمان اب کس کی ضمانت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس قرآن کے وعدے پر، اللہ کے وعدے پر زندہ یقین رکھیں۔ یہ سب تقریری باتیں صرف نہ رکھیں، زندہ یقین رکھیں۔ اللہ آج بھی وہی ہے، وہی اللہ جو زندہ ہے، ہم تمام لوگوں کو واچ کر رہا ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کرنے والے، سب وہ جانتا ہے، وہ ہماری ضمانت لیے ہوا ہے۔ اور آخری بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہ بنی اسرائیل کا قصہ عوام سے زیادہ علماء کو معلوم ہوگا، بہت زیادہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کا مطالعہ کر لیجئے، ایک آدھ پارے تک سب قصہ آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ، اہل کتاب۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا، ٹھیک اسی میثاق میں آج ہم بھی ہیں، ٹھیک وہی میثاق ہمارے ساتھ بھی ہے۔ انہوں نے اس میثاق یعنی عہد کو توڑ ڈالا، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اپنے بارے میں فرضی داستان گڑھ لیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ وی آر دا چوزن پیپل، یعنی ہم منتخب گروہ ہیں، ہمارے لیے تو جنت بک ہے۔ ٹھیک اسی طرح بدلے ہوئے الفاظ میں ہمارا بھی رویہ ہو چکا ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی نافرمانی کی سزا پہ جو انہوں نے اپنے بارے میں سوچ لیا تھا۔ یہودیوں کی تاریخ میں ایک چیز آتی ہے کہ یہودیوں کا خیال کیا بن گیا، جیوش سپرمیسٹزم، یعنی یہودی برتری کا احساس، ڈگری کے فرق کے ساتھ اسی احساس میں آج ہم بھی جیتے ہیں۔ تو جب یہ ہوا اور تو انہوں نے خدا کے پیغام کو پہنچانا بند کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، جو لوگ چھپاتے ہیں کیا؟ میری نشانیوں کو اور میری ہدایات کو بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں اتار دیا ہے، تو کیا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن ہاں اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر نہیں اور اسی کفر کی حالت میں موت ہو گئی، ذاتی طور سے تو ہم دیندار ہیں لیکن ہم حق کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے نزدیک یہ بھی کفر ہے، یہ بھی انکار ہے۔ تو اسی حالت میں اگر موت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خدا کی طرف سے آخری عذاب کی بات ہوتی ہے جب اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت، اس سے آگے کی کوئی بات اللہ نے، یہ لعنت اب ختم، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانیت کی لعنت۔ لہٰذا توبہ کیجئے اور دعوت اللہ اور شہادت الناس کی ذمہ داری کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اپنے اپنے حالات کے مطابق۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ اس معاملے میں 100% اٹھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور کام کریں گے۔
لیکن سب کے اوپر اس معاملے میں تو فرضیت ہے کہ وہ ان لوگوں کی پشت پر کھڑے ہو جائیں جو دعوت اور شہادت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سب لوگ وقت نہیں دیں تو اپنے وہ وسائل کو لگائیں، دولت کو لگائیں اور کھڑے ہو کے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کوششیں کرنے لگیں، باقی وہ اپنا کام کریں۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ ایک انسان ہر اعتبار سے معذور ہے، تو پھر ایک چیز اب بھی بچتی ہے کہ وہ خدا کے حضور رات کی تنہائیوں میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ یا اللہ جو لوگ اس کام میں حقیقی معنوں میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی تو نصرت فرما، ان کی تو مدد فرما۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہمیں انجام دینا ہے، یعنی غیر مسلم اقوام تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ یہ شہادت کی ذمہ داری ہے، اسی ذمہ داری کو شہادت بھی کہا گیا۔ قرآن میں جہاں بھی دعوت و تبلیغ کا لفظ ہے، دراصل غیر مسلموں میں کام کرنے کے لیے، مسلمانوں میں جو بھی کام ہوگا، جس طرح کی جماعت آپ بنائیے، وہ دراصل اصلاحی اور تذکیری کام ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہے۔ غیر مسلموں میں کام جو ہوتا ہے اسی کو دعوت و تبلیغ اور شہادت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے شہادت کا لفظ ہمارے درمیان اس کام کے لیے مشہور ہے کہ جنگ کے میدان میں جو جاتا اور لڑتا اور جو وہیں مر گیا وہ شہید ہوا، جبکہ قرآن میں یہ معنی بالکل اجنبی ہے۔ قرآن میں خدا کے پیغام کو پھیلانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ تم لوگوں کے درمیان گواہ ہو۔ شہادت کا مطلب ہوتا گواہ اور شہید کا مطلب ہوتا گواہی دینے والا۔ اب یہ بات کے زمانے میں بدل کر رہ گیا، ہم نے یہ سمجھا کہ جو جنگ کے میدان میں لڑتا ہے وہی شہادت کا کام کر رہا، لڑ کے مر جا رہا وہ شہید ہے۔ کیسے معنی کو بدل دیا؟ جب معنی بدل دیا تو کام ہی اٹھ گیا امت سے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کی اصلاح کرتے ہوئے خدا کے پیغام کو تمام انسانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ اس کام کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، غیر مسلم آپ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کے مدعو ہیں۔ مدعو، ہم داعی ہیں اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے، غیر مسلم مدعو ہیں۔ میم دال عین واو، مدعو یعنی وہ لوگ جن تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ نمبر 2 کہ ان سے ہمیں دشمنانہ ریلیشن نہیں بنانا ہے بلکہ خیر خواہانہ ریلیشن بنانا ہے۔ نمبر 3، دعوت نفرت اور عداوت کے زمین پر کھڑی نہیں ہوتی ہے بلکہ دعوت محبت کی زمین پر کھڑی ہوتی ہے۔ نمبر 4، دعوت کے کام کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان یک طرفہ طور پر غیر مسلموں سے اچھے ریلیشنز بنائیں۔ نمبر 5 ہے کہ 4 ہے؟ 5۔ نمبر 5، غیر مسلم، یہ جو آپ کے انڈیا کی اگر بات کریں تو ہندوؤں کی اکثریت محبت پرست، محبت کو چاہنے والی اور خیر خواہ ہے۔ آپ ٹی وی اور نیوز میں چیزوں کو دیکھ کر تمام غیر مسلموں اور ہندوؤں کے بارے میں کبھی بھی رائے مت بنائیے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر آپ غیر مسلموں سے ریلیشن مت بنائیے، بلکہ آپ اپنے اصول کی بنیاد پر ان سے رشتے بنائیے، اور وہ اصول کیا؟ وہ مدعو ہے۔ لہٰذا آپ کو یک طرفہ طور پر ان سے خیر خواہی رکھنا ہے، محبت کے ریلیشنز قائم کرنے ہیں۔ ہر سماج میں شیطان خصلت لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں، تو جو نگیٹیوٹی اور نفرت کی باتیں پھیلا رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں بھی نفرت نہیں پھیلانا، یا ہمارے مسلمانوں میں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں یہ کام نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ہمیشہ محبت کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ آخری بات، ابھی ان دنوں کچھ سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان سوشل سروسز یعنی سماجی خدمات یا انسانی خدمات کے جذبے میں اضافہ ہوا۔ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ تو ہمیشہ سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس صورتحال میں مسلمانوں کو میں اس معاملے میں دھوم پیدا ہوا اور بڑی بڑی تنظیمیں وہ نہیں یہ کرنا چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ اس کام کے کرنے سے آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا، دعوت کا کام بہرحال کرنا ہوگا، حق کو ظاہر کرنا ہوگا، ہاں حکمت کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور دوسری بات، ہندوز آپ کے سامان کے محتاج نہیں ہیں کہ آپ جا کے سامان بانٹتے رہیے، کام تو غیر مسلم تنظیمیں بھی بڑی بڑی ہیں جو کر رہی ہیں، وہ آپ سے محبت چاہتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں آپ کے بارے میں نگیٹیوٹی ہے، آپ اپنی زبان اور عمل سے اس کو دور کیجیے، وہ خیر خواہی کے ریلیشنز چاہتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اقرا اور دعوت کے مشن میں لگا دے۔ میں عامر
ان کی فیملی اور ان کے دوست احباب جو سب یہاں جمع ہیں، میں آپ تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا اتنے دیر سے انتظار کیا۔ تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں، آنے جانے میں وہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ عامر صاحب اور ان کے دوستوں نے مل کر یہاں یہ کام شروع کیا ہے تعلیم کا، یہ بڑی اچھی پہل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے، ڈیولپمنٹ ہو، علاقے میں پکے پختے مکان بنے یا نہ بنے، لیکن آپ لوگ تعلیم عام کیجیے۔ تعلیم اصل چیز ہے۔ پختہ مکان تو کبھی بھی بن جائے گا، لیکن تعلیم آپ کبھی بھی نہیں لے سکتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو پختے مکان اور ہوم کو دیکھ کر آپ ڈیولپمنٹ کا اندازہ نہیں لگائیے۔ مسلم ڈیولپمنٹ ایجوکیشن پر ڈیپینڈ ہے۔ آپ ایجوکیشن بڑھائیے، اس میں خوب محنت کیجیے اور ایک دوسرے کا سپورٹ کیجیے ایجوکیشن کے معاملے میں۔ آپس میں تعصب کا ماحول ختم کیجیے۔ تعصب، گروہ بندی، بعض دفعہ مذہبی حلقوں میں یہ چیز زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اس چیز کو ختم کیجیے اور کھلے دل سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رشتہ رکھیے، تبھی ترقی ممکن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔